اس کو امام رزین نے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انہ سئل عن اجرت کتابت المصحف، عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ قرآن لکھنے کی اجرت لینا کیسا ہے؟ جو لوگ کتابت کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ لکھتے ہیں، کتابی صورت بناتے ہیں اور اس پہ اجرت لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عباس جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے جواب دیا، فرمایا لا بأس انما ہم مصورون۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا قرآن کی کتابت پہ اجرت لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہ نقاش ہیں، وہ مصور ہیں، وہ الفاظ کی تصویریں بناتے ہیں، قرآن کے الفاظ کے نقش و نگار کرتے ہیں۔ تو یہ نقش و نگار کرنا، اپنے ہاتھ کی کمائی کرنا اور اس پر اجرت لینا شرعاً کوئی حرج نہیں۔ آگے فرماتے وَإِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا غور کرو تو وہ اپنے ہاتھوں کے کسب اور کمائی سے ہی تو کھا رہے ہیں، یہ ان کی محنت ہے۔ سوال بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا، پر سائل نے سوال کیوں کیا؟ سائل کے ذہن میں ایک خدشہ تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تھوڑی سی رقم کے بدلے، تھوڑے سے ثمن کے بدلے مت بیچو۔ ان کے ذہن میں تھا آیات قرآنی بیچنا تو منع ہے، اور ایک آدمی آیات لکھ کر، الفاظ لکھ کر اس کی اجرت لے رہا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ بھی قرآن بیچنے والوں میں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ آیت یہودیوں کے بارے میں اتری ہے۔ یہود کے جو علماء ہیں وہ لوگوں سے پیسے لے کر، مال بنا کر یہ حقائق قرآن کو چھپاتے تھے، مسائل قرآن کو چھپاتے تھے، حقیقت شریعت کو چھپاتے تھے، بات واضح نہیں کرتے تھے، پیسہ لے کر جس نے جو کہا وہی کہتے۔ اس لیے قرآن پاک میں آیا تھوڑے پیسے لے کر اللہ کی آیات کو چھپانے والوں، اللہ کی آیات کو بیچنے والوں، یہ مت کرو، یہ گمراہی ہے۔ شریعت کے مسائل کو چھپانا، قرآن پاک کے پیغام کو چھپانا، یہ شریعت میں منع، وہ بھی مال کے بدلے میں اور لالچ میں۔ یہ تو ایسا ہے کہ قرآن بیچنا ہے چند ٹکوں کے بدلے، یہ منع ہے۔ یہ اس وقت بھی منع تھا، یہ آج بھی منع ہے، یہ قیامت تک منع ہے۔ رہ گیا کتابت کرنا، قرآن لکھنا۔ بھئی قرآن لکھنے سے قرآن کے الفاظ کی حفاظت و بقا ہے۔ قرآن لکھ دیا جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے اور وہ شائع ہو جاتا ہے، وہ آگے اس کی فروخت ہو جاتی ہے۔ اس کے بدلے میں ایک تو قرآن کی بقا ہے، دوسرا دین کی اشاعت ہے۔ قرآن جتنا چھپے گا، جتنا لکھا جائے گا، جتنا عام ہوگا، اس کا پیغام عام ہوگا، دنیا پڑھے گی، تو اس سے دین کو چھپایا نہیں جا رہا بلکہ دین کو پھیلایا جا رہا۔ لہذا قرآن کی کتابت کرنے والا آدمی وہ قرآن کی قیمت لے کر بیچنے والوں میں شمار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانے والا۔ اور فرماتے اسی طرح مفتی احمد ارخانی میں رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس کے اسی جواب سے اگر استدلال کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کتابت قرآن کرنے والا دین کی خدمت کرتا ہے، اس کے ذریعے قرآن مجید کی بقا ہے، اور قرآن کے بقا سے دین کی بقا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا قرآن چھاپ کر فروخت کرنا، قرآن مجید کی جلد سازی کر کے کتابی صورت میں بنا کر اس کو فروخت کرنا اور اس پر اجرت لینا، یا قرآن پاک کا، یہ مفتی صاحب کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں،
مفتی صاحب فرماتے ہیں اسی طرح قرآن پاک کا طویل لکھنا، اپنے ہاتھ سے وقت نکالنا، محنت کرنا، طویل پہ اجرت لینا، اگرچہ وہ قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں لیکن وہ بندہ اس پہ وقت دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وقت لگا کر لکھ کر وہ کسی کا کام کر رہا ہے، اس کے لیے ٹائم نکال رہا ہے، اس ٹائم پر اس کی محنت پہ اجرت لینا درست ہے۔ اگر فرماتے ایسے ہی فتویٰ لکھنے کی اجرت لینا، امامت اور اذان کہیں جا کر وقت مقررہ پر دینا، اس کی اجرت لینا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو وعظ کے لیے، خطاب کے لیے، تقریر کے لیے بلاتا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا، بر وقت اس کے پاس پہنچنا، اپنے معاملات پیچھے کرنا، سب کچھ کر کے، اخراجات برداشت کر کے اس کے پاس پہنچنا، جا کے اس کا پروگرام اٹینڈ کرنا، یہ ساری محنت ہے، یہ انسان کی کمائی ہے، یہ دین بیچنا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ پاک نے خود فرمایا، اس پر دلیل دے رہے ہیں، وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ کسی لکھنے والے کو ضرر ہوگا، نہ کسی کی گواہی پہ ضرر۔ یعنی کوئی آدمی اگر وعظ کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، اذان پڑھتا ہے، تو وہ بھی ایک گواہی دے رہا ہے اللہ کی وحدانیت کی، رب کی عبادت کی، اس کے دین کی۔ اگر کوئی آدمی کچھ لکھتا ہے، لکھ کر دیتا ہے، تو اس کی محنت کی۔ ہمارے یہاں ملتان شریف میں خاصے والے پیر ہیں، بہت درویش ہیں، آج بھی ملتان شہر میں رہ کر، ملتان مرکز میں رہ کر، ان کے گھر میں آج بھی بجلی نہیں ہے، وہ بجلی لگواتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے تقوی کے خلاف ہے، ہم عیاشی نہیں چاہتے اور ہم دنیا کی فراوانی نہیں چاہتے، ہم سادہ زندگی گزارتے ہیں، نسل ہی ان کی سادہ ہے، جلیل القدر علماء ہے۔ ہمارے ملتان میں مفتی علی صاحب جیسا ان کے مقابلے کا اس وقت کوئی مفتی ہی نہیں ہے، اتنی جلیل القدر آدمی۔ وہ فرمایا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر ہم سے کوئی آدمی فتویٰ لینے آئے، لکھوا کر لے جائے تو اس کی ہم اجرت لیتے ہیں، چونکہ ہمارا وقت ویسٹ ہوتا، ہم محنت کرتے ہیں۔ اگر ویسے کوئی آ کے مسئلہ پوچھے تو ہم زبانی کہہ دیتے ہیں، مسئلہ بتا دے تو اس کی کوئی اجرت نہیں۔ یعنی اتنا بڑا متقی پرہیزگار آدمی، وہ بھی اجرت وقت کی لیتا، محنت کی لیتا۔ فتویٰ لکھنے میں ایک آدمی بتا دیتا ہے، 2 جملوں میں بتا دیتا ہے یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، بات ختم ہوگی، وقت بھی نہیں لگتا۔ اگر لکھنا پڑ جائے، ایک مسئلہ لکھتے ہوئے، ایک فتویٰ لکھتے ہوئے ہو سکتا ہے گھنٹے لگ جائیں۔ کتاب اٹھانی ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کا ساری تحقیق کرنی ہے اور اس کا حوالہ لکھنا ہے، پوری عبارت لکھنی ہے، ہو سکتا ہے کتنا ٹائم لگ جائے۔ اور اتنا وقت کسی کے لیے دینا اور اس پہ محنت کرنا، یہ اس وقت کی اجرت ہے۔ دوسری بات یہ مسند احمد کی روایت، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، فرماتا قیل یا رسول اللہ ای القصب اطیب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین قصب اور کمائی اور کام کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، کسی آدمی کا اپنے ہاتھ سے کما کے کھانا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ یہ ہاتھ کا ذکر ہے، ہاتھ سے مراد صرف ایک ہاتھ نہیں ہے، صیغہ واحد کا ہے، کبھی ایک ہاتھ سے کمائے گا تو اس کی حلال ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ ذکر ہاتھ کا ہے، مراد اس سے پورا وجود ہے۔ انسان اپنے جسم سے، اپنی جان سے، اپنے ہنر سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ بہترین عمل ہے، اس کے نتیجے میں وہ اپنی مزدوری لے کر رزق حلال کمانے والا ہے۔ دوسرا جملہ فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کل بیع مبرور، اور ہر سچی تجارت یہ بھی رب کو مقبول ہے۔ ایسی تجارت، ایسا کاروبار جس میں جھوٹ نہیں ہے، یہ بہترین کاروبار ہے، اللہ کے نبی نے اس کو سراہا۔ ہاتھ کی کمائی، دستکاری کرنا، ہاتھ کی کمائی میں کیا کہتے ہیں؟ کھیتی باڑی ہاتھ کی کمائی میں آتی ہے۔ آدمی سارا جسم استعمال کرتا ہے، پوری طاقت اور پاور استعمال کرتا ہے۔ کتابت، لکھائی پڑھائی، یہ دستکاری اور ہاتھ کی کمائی میں شامل ہے۔ اسی طرح صنعت کاری، تجارت، دکانداری، فیکٹری، کارخانہ، یہ ساری چیزیں ہاتھ کی کمائی اور مزدوری میں ہیں۔
حتیٰ کہ مفتی صاحب نے لکھا ہے اگر کوئی شخص علم رکھتا ہے، علم کے بل بوتے پہ وہ اپنا ذہن استعمال کرتا ہے، یہ بھی ہاتھ کی کمائی میں ہے۔ مثلا ایک وکیل ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک ماسٹر ہے، قانون دان ہے، ایک جج ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے، علم و قانون کے مطابق اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، وقت دیتا ہے اور اس اپنے فن کو استعمال کرتا ہے، یہ اس کی اجرت ہے، یہ اس کی جسمانی کمائی ہے، ذہنی کمائی ہے، اپنے فن سے پیسے لیتا ہے، تو لہذا ان سب کی اجرت لینا یہ جائز ہے۔ حتیٰ کہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھ کر آنکھ کی بھی کمائی ہے، دماغ کی بھی کمائی ہے، ہاتھ کی بھی کمائی ہے۔ اسی طرح ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں جہاں وقت دیتا ہے، جہاں فکر، جہاں اپنی محنت کرتا ہے، وہ اس کے ہاتھ کی کمائی میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بہترین کمائی کرا دی۔ یہاں تک یہ ہے کمائی کا بدلہ لینا۔ ہاں اگر کوئی آدمی ویسے ہی زیادتی کرے، کمائی بنتی تھی 10 روپے، وہ لیتا ہے 100 روپے، یہ تو زیادتی ہے۔ کسی پر زیادتی کرنا، کسی صورت میں کرنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جو مناسب ہے، اس کا حق ہے، وہ اس کو شریعت حق دیتی ہے۔ وہ کرے گا، وہ کھائے گا، نسل کو پالے گا، نسل کو پروان چلائے گا، اس کی ذمہ داریاں۔ لہذا ایسے ہر کام کو کرنا چاہیے۔ دستکاری کے شعبے میں ساری چیزیں، ہاتھ سے، آنکھ سے، دماغ سے، پاؤں سے، چلنے سے، بیٹھنے سے، جتنے کام آتے ہیں سارے کے سارے انسان کے کسب میں شامل ہیں۔ سچی تجارت رب کے رسول نے بہت پسند کیا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بولنے والا اپنی تجارت کو حرام کر رہا، جھوٹی قسمیں کھانے والا اپنا رزق حرام کر رہا۔ سیدھی بات کہہ دو، اتنے کا سودا ہے، اتنے میں نے بیچنا ہے، کسی کا وارے ہے تو لے لے، نہیں ہے تو نہ لے۔ جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا رزق حرام کر کے کمانے والے پہ وعید ہے۔ لہذا سچی بات، سچی طبیعت، سچے معاملات اور اپنے عقل، شعور، علم، فن سے معاملات کر کے رزق حلال کمانا شریعت کا حسن ہے۔